چاند کی 14ویں رات تھی۔ رات کی تاریکی کو تو چاند کی روشنی نے ڈھانپ لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ رات ایک عجیب سا بھیانک تصور پیش کر رہی تھی۔ اس بھیانک رات میں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کتے کے بھونکنے سے فضا کا سکوت ٹوٹ جاتا تھا، لیکن میں خود کو مضبوط بنا کر حریم کے بتائے ہوئے مزار کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیا تھا اگر حریم بھی میرے ساتھ ہی آ جاتی۔ یہ ایک بہت ہی ویران جگہ پر تھا۔ یہ مزار بہت پرانا تھا، ہر طرف کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے اور ان کھیتوں کے بیچوں بیچ ہی یہ مزار تھا۔ یہ مزار کسی بہت ہی نیک بابا کا تھا، جیسا کہ مجھے حریم نے بتایا تھا کہ یہاں جو کوئی بھی چاند کی 14ویں رات کو چراغ جلا کر منت مانگے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ آج میں بھی اسی غرض سے یہاں آئی تھی۔ جیسے ہی میں دربار کے قریب پہنچی تو یہ پورا مزار روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ بہت سے چراغ جل رہے تھے اور ان چراغوں کی روشنی مزار سے باہر تک آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ تمام لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگ کر جا چکے ہیں۔ میں مزار میں داخل ہوئی تو میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میرا نام تہمینہ ہے اور پیار سے امی ابو مجھے مینا کہہ کر بلاتے تھے، اس وجہ سے مجھے مینا کے نام سے سارے بلانے لگے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں صرف 1 سال کی تھی جب میرے ابو ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ میرے ابو کے ایک چھوٹے بھائی تھے، یعنی کہ میرے چاچا۔ میرے دادا دادی تو بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے چاچو کی ساری تعلیم و تربیت میرے ابو نے ہی کی تھی۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور چاچو کے سارے خوابوں کو پورا کیا اور انہیں ایک قابل ڈاکٹر بنا دیا۔ جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے آخری بات چاچو سے یہی کہی تھی کہ جس طرح میں نے تمہاری پرورش کی، تمہاری تعلیم و تربیت کی اور تمہیں ایک قابل ڈاکٹر بنا دیا، اسی طرح تم میری بیٹی کی پرورش کرنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنا دینا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ لیکن ابو کی وفات کے بعد ہی چاچو میرے ابو کے تمام احسانات کو بھول گئے اور اپنی شادی کے 2 مہینے بعد ہی وہ بدل گئے۔ چچی مجھے اور میری ماں کو پسند نہ کرتی تھی، اس لیے چاچو نے ان کے کہنے پر مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور جو میرے حصے کی جائیداد تھی اس پر بھی خود قابض ہو گئے۔ ماں مجھے لے کر میری نانوں کے گھر آ گئیں۔ میرے 3 ماموں تھے اور تینوں نانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میرے ماموں اور تینوں ممانیاں اچھی تھیں۔ جب تک تو نانوں زندہ رہیں تو ممانیوں کا سلوک میرے اور امی کے ساتھ بہت اچھا رہا، کیونکہ نانوں کہتی تھیں کہ جو کوئی بھی میری اس نواسی کو پالے گا میرے حصے کی زمین اسی کے پاس جائے گی۔ جب تک نانوں زندہ رہیں ماموں اور ممانی ہمیں بہت اچھے سے رکھتے تھے، لیکن جلد ہی نانوں کی وفات ہو گئی۔ ابھی میری ایک خالہ بھی کنواری تھی، ان کی منگنی ان کے چچا زاد سے کچھ سال پہلے ہو گئی تھی۔ نانوں کی وفات کے بعد میری امی کا ایک رشتہ آیا۔ وہ آدمی بھی پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے تھے اور وہ صرف اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بڑے ماموں نے دوسرے ماموں لوگوں کے مشورے سے یہ رشتہ قبول کر لیا، لیکن ماں اس شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ میرے تینوں ماموں شادی کے لیے بہت زور دے رہے تھے، اسی لیے امی کو مجبوراً بات ماننا پڑی، لیکن وہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ ماموں لوگوں سے کہہ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے، اگر میری شادی ہی کرنی ہے تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، لیکن جس کے ساتھ امی کی شادی ہوئی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا تو اس کی ماں میرے بچوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں سنبھالے گی اور میرا سوتیلا باپ مجھ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ میں صرف 2 دن تک اپنی ماں کے گھر رہی، اس کے بعد میں واپس آ گئی، کیونکہ میرے سوتیلے باپ کا سلوک میرے ساتھ کچھ بہتر نہ تھا۔ اسی وجہ سے مجھے مجبوراً دوبارہ سے ماموں لوگوں کے گھر آنا پڑا۔ میری چھوٹی خالہ ہی میری پرورش کر رہی تھی۔ اس وقت میں صرف 3 سال کی تھی۔ ماں کی تو شادی ہو گئی، وہ کبھی کبھی چکر لگاتی اور آتی بھی تو صرف 1-2 گھنٹے کے لیے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ان کے ساتھ چمٹ جاتی اور بلک بلک کے روتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑی ہوتی گئی۔ میں تو خالہ کو ہی اپنی ماں سمجھنے لگی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد خالہ کے سسرال والے شادی پر زور دینے لگے۔ خالہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مینا ابھی بہت چھوٹی ہے، جب تک میری بھانجی تھوڑی بڑی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ خالہ اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھیں۔ لیکن ان کے سسرال والے شادی کے لیے بضد تھے، اسی لیے ماموں لوگوں نے بھی خالہ پر زبردستی کی کہ وہ شادی کر لیں۔ بڑے ماموں کہنے لگے، کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ ہم مینا کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے، یہ بھی ہماری بیٹی ہی ہے۔ مینا کو تمہارے بعد اس گھر میں کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔
اسی طرح بہلا پھسلا کر انہوں نے میری خالہ کی شادی کر دی۔ خالہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی، لیکن میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ خالہ کی شادی کے وقت میری عمر 6 سال تھی۔ میں اتنی چھوٹی تھی، نہ تو کسی کی بات کو سمجھتی تھی اور نہ ہی کچھ کرنے کے قابل تھی، لیکن ممانیوں کے ظلم و ستم مجھ پر جاری رہے۔ میں اتنی سی عمر میں اپنے کپڑے خود دھوتی تھی، اپنے سارے کام خود کرتی تھی، پھر بھی میری تینوں ممانیاں مجھ سے بے حد نفرت کرتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے تینوں ماموؤں کا رویہ بھی میرے ساتھ تبدیل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، ممانیاں مجھے طرح طرح کی باتیں کرتی۔ کبھی کوئی کہتی یہ ہڈ حرام ہے، کبھی کوئی کہتی اسے تو کسی چیز کی تمیز ہی نہیں ہے، اور یہ ماموں لوگوں کو نہ جانے کیا کیا میرے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ان کو طرح طرح کے کھانے پکا کے دیتی، اور میں ہمیشہ ترستی رہتی۔ لیکن میں دوسرے بچوں سے بالکل ہٹ کر تھی، کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہ کی تھی اور نہ کبھی کوئی چیز مانگی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ضد بھی کروں گی تو کون سا کسی نے پوری کر دینی ہے۔ میں اتنی چھوٹی عمر میں ہر چیز کو سمجھنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بڑی ہو گئی۔ جس وقت میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، ماموں لوگ علیحدہ ہونا چاہتے تھے اور وہ نانوں کی ساری زمین جائیداد کا بٹوارا کرنا چاہتے تھے، لیکن اب مسئلہ میرا تھا۔ کوئی بھی ماموں یا ممانی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس بات پر ان کے لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ مینا کو تم رکھو گے، دوسرا تیسرے سے کہتا کہ مینا کو تم رکھو گے، لیکن مجھے کوئی بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی میری بڑی ممانی نے میری امی کو فون کیا۔ امی جیسے ہی آئیں، میں امی کے گلے سے لپٹ گئی اور خوب روئی اور بولی کہ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ خالہ کہتی ہیں آپ ہی تو میری ماں ہیں، تو پھر مائیں کوئی ایسا تھوڑی چھوڑ دیتی ہیں اپنے بچوں کو۔ اور میں بولی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس وقت شاید ماں بھی مجبور تھی، وہ بھی خوب روئی اور بولی میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ تمہارا سوتیلا باپ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ تم اس کے گھر میں رہو۔ میری ماں اپنے تینوں بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے میری شادی کر دی ہے تو میری بیٹی کو کچھ دیر اپنے پاس رکھ لو، جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوں گے تو میں کوشش کروں گی اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی نانوں کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ نانوں نے اپنے وصیت نامے پہ لکھوایا تھا کہ جو کوئی بھی مینا کو سنبھالے گا اور اس کی شادی کرے گا، میرے حصے کی زمین اور جائیداد اس کے پاس جائے گی۔ جائیداد کے لالچ میں چھوٹے ماموں مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن ممانی مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں زمین اور جائیداد کی خاطر اس منحوست کو اپنے ساتھ رکھ لوں، میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، لیکن ماموں بار بار ضد کر رہے تھے کہ مینا ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں اس وقت بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بالکل بے سہارا اور لاچار تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، کیوں آپ نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا اور پھر میری ماں کو کسی دوسرے مرد کے پلے باندھ دیا؟ میں اپنے ماموں کے رحم و کرم پر آ گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ مجھے اپنا کوئی بھی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاچو جس نے میرے باپ سے وعدے کیے تھے، جس نے میرے باپ کی آخری وصیت پر عمل بھی نہ کیا، اس نے کبھی پیچھے مڑ کر میری خبر تک نہ لی تھی۔ اس وقت میں انتہائی بے بس اور لاچار تھی۔ مدد مانگتی تو کس سے مانگتی؟ چھوٹی ممانی نے مجبور ہو کر مجھے اپنے ساتھ تو رکھ لیا تھا، لیکن کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ نہ تو وہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیتی اور نہ ہی اپنے والے پورشن میں جانے دیتی۔ میں تنے تنہا نانوں کے کمرے میں ہی رہتی اور اکیلی ڈرتی رہتی۔ ممانی کے گھر کے سارے کام کرتی، لیکن وہ میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی اور کبھی منحوس بولتی، کبھی پھوہڑ، لیکن میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ممانی کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں جو شہزادیوں جیسی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن مجھے کبھی کوئی کپڑا تک نہ خرید کر دیا تھا، بلکہ میں اپنے ماموں کی دونوں بیٹیوں کی اترن پہنتی تھی۔ جو کپڑے پرانے ہو جاتے اور انہیں پسند نہ آتے وہ مجھے دے دیتی، اور میں ہر عید پر بھی ان کے ہی پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ لیکن میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی تھی اور کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ میں وہ کپڑے بھی خوش ہو کر پہن لیتی تھی، کیونکہ میرے لیے تو وہ بھی نئے ہوتے تھے۔ میری خالہ اور امی جب کبھی بھی آتی مجھے حوصلہ دے کر جاتی تھیں اور کہتی دیکھ لینا، تمہیں کوئی شہزادہ ملے گا اور تم اتنی خوش رہو گی کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ لیکن ان کے یہ دلاسے، ان کی تسلیاں میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔
جب کوئی بھی مجھے سہارا نہ دے سکتا تھا تو کسی کی تسلیاں میں کیا کرتی؟ میں چھوٹی ممانی کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ کسی طرح بھی خوش نہ ہوتی تھی۔ اس دن بھی میرا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا اور میرے چھوٹے ماموں کی بیٹی فرحین بھی میٹرک کی ہی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ شہر کے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جبکہ میں ایک قریبی گورنمنٹ اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ رزلٹ کے دن بھی صبح صبح ممانی اپنی بیٹی کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھی اور ماموں کو بتا رہی تھی کہ آج فرحین کا رزلٹ آنا ہے اور دیکھ لینا بہت اچھا رزلٹ آئے گا، فرحین ہے ہی بہت ذہین اور ہر وقت تو پڑھتی رہتی ہے۔ میں ممانی کی اس بات پر بہت حیران ہوئی، کیونکہ فرحین تو ہر وقت موبائل میں ہی گھسی رہتی تھی، اور ایک یہ منحوس مینا ہے، کبھی کتاب اٹھانے کا نام نہیں لیتی۔ ماموں بڑے خوش ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کی جھوٹی خوبیوں کو سن رہے تھے اور مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی رزلٹ کا ٹائم آیا، ماموں نے ہی ہم دونوں کا رزلٹ چیک کیا۔ میں نے اپنے علاقے میں سب سے اچھے نمبر لیے تھے۔ ہمارے پورے گاؤں میں کسی کے بھی اتنے اچھے نمبر نہ آئے تھے جتنے اچھے نمبر میں نے لیے تھے، اور فرحین 2 مضمونوں میں فیل تھی۔ ممانی کو میرا رزلٹ سنتے ہی غصہ آ گیا اور غصے سے وہ مجھے طرح طرح کی باتیں سنانے لگی، اور فرحین وہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی اور حسد کر رہی تھی۔ لیکن ماموں میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے اور فرحین سے بولے، دیکھو، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں رہ کر بھی بہت اچھے نمبر لے سکتا ہے، اور جس نے نہ پڑھنا ہو وہ اتنے اچھے اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ کے بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اس بات سے فرحین اور ممانی دونوں کو بہت غصہ آیا۔ ماموں تو گھر سے باہر نکل گئے، لیکن میری شامت آ گئی۔ مجھے وہ طرح طرح کی باتیں سنانے لگی۔ اس دن تو ممانی نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور مجھے بہت مار پیٹ کی، اور وہ بولی، منحوس، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کو طرح طرح کی ڈانٹ سہنی پڑی ہے، نہ جانے تم کہاں سے ہماری قسمت میں آ گئی تھی، کیوں نہیں اپنے باپ کے ساتھ ہی مر گئی، یا جس دن تمہاری ماں کی دوبارہ سے ڈولی اٹھی تھی اسی دن تمہارا جنازہ اٹھ جاتا۔ ممانی کی یہ باتیں میرے دل پر وار کر رہی تھیں۔ آج جو اتنا خوشی کا موقع تھا، میں نے اتنے اچھے نمبر لے کر میٹرک پاس کیا تھا، لیکن میرا یہ دن سوگ میں بدل گیا تھا۔ اسی دن خالہ بھی آئیں۔ خالہ کو پتہ چلا کہ میرا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے تو خالہ بہت خوش تھیں اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی، لیکن میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ میرے ساتھ ممانی نے کچھ غلط کیا ہے۔ اس دن انہوں نے ممانی کے ساتھ کافی جھگڑا کیا۔ ممانی نے لڑ جھگڑ کر انہیں بھی گھر سے نکال دیا اور بولی کہ اگر اتنا ہی ترس آتا ہے، اتنا ہی بھانجی سے پیار کرتی ہو تو ساتھ لے جاتی نا، کیوں یہاں چھوڑ کر گئی تھی؟ لیکن خالہ مجبور تھی، کیونکہ اس کے سسرال والے کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ نہ رکھتے۔ میری کوئی بھی اتنی اچھی دوست نہیں تھی، لیکن صرف حریم ہی میری سب سے اچھی دوست تھی۔ میں نے کبھی کسی سے دوستی کی ہی نہیں تھی۔ حریم میرے ماموں کے محلے کی ہی تھی اور میرے ساتھ ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ انتہائی اچھے تھے اور یہ خود بھی بہت نرم دل اور احساس کرنے والی تھی۔ میں اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ وہ میرے حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس دن کا بھی سارا حال میں نے اسے کہہ سنایا۔ یہ میری نانوں کے کمرے میں ہی مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ پہلے تو ہم دونوں اسکول اکٹھی ہی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے اسکول سے امتحان ختم ہوئے تھے تو ہم دونوں گھر پر ہی ملتی تھی۔ مجھے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے حریم ہی مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اس دن بھی حریم مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا بات ہے مینا، تم آج پھر روئی ہو؟ میں اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے دوسری طرف مڑ گئی اور بولی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بولی، چھپاؤ مت، تمہیں پتہ ہے میں سب کچھ جانتی ہوں، تو تم کیوں چھپاتی ہو؟ کیوں یہ سب کچھ برداشت کرتی ہو؟ اپنے حق میں بولتی کیوں نہیں؟ آخر تمہاری نانوں کے حصے کی زمین تمہارے ماموں کھا رہے ہیں تو تم کچھ کہو نا۔ وصیت نامے پر یہی تو تمہاری نانوں کی وصیت تھی کہ جو تمہیں اچھے سے سنبھالے گا زمین جائیداد اسی کی ہوگی، تو پھر کیوں تمہارے ماموں تمہیں اچھے سے نہیں رکھ رہے؟ کیوں تمہارے ساتھ ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ تم بولتی کچھ کیوں نہیں ہو؟ میں حریم کے گلے لگ کر خوب روئی اور بولی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اب تو کوئی معجزہ ہی ہے جو مجھے اس دوزخ سے نکالے۔ حریم بولی، اچھا، اگر کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو تو میں بتاؤں کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ میں بولی، ہاں بتاؤ۔ بولی، اللہ سے دعا کیا کرو۔ میں نے جواب دیا، میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری ہر مشکل دور کر دے۔ تو وہ بولی، یہاں سے کچھ فاصلے پر ہی ہمارا گاؤں نکلتے ہی کھیتوں والی سائڈ پر ایک مزار ہے،
میں نے سنا ہے چاند کی 14ویں رات کو یہاں جو بھی چراغ جلا کر دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تم بھی اس مزار پر جاؤ نا۔ جب چاند کی 14ویں رات ہوگی نا، تم جانا اور جا کر اپنی منت مانگ لینا، دیکھ لینا اللہ ضرور قبول کریں گے۔ وہ مزار کسی بہت ہی نیک بابا کا ہے اور مجھے امید ہے تمہاری منت وہاں ضرور پوری ہوگی۔ حریم کی یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور میں بولی، اگر ایسا ہے تو میں اس مزار پر ضرور جاؤں گی۔ وہ بولی، ہاں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ چاند کی 14ویں رات کو اس مزار پر چراغ جلانے سے بہت سے لوگوں کی قسمت بدلی ہے۔ پرسوں چاند کی 14ویں تاریخ ہے۔ تم کسی بھی طرح اپنے ماموں ممانی لوگوں سے بچ کر رات کو نکل جانا اور وہاں چراغ جلا کر دعا مانگ لینا، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ حریم مجھے یہ بتا کر اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں اسی مزار کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی کہ میں ضرور اس مزار پر جاؤں گی اور جا کر اپنی قسمت کا چراغ جلاؤں گی اور میری قسمت ضرور بدل جائے گی۔ میں نے زندگی میں جتنے بھی دکھ دیکھے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن زندگی آگے میرے ساتھ کیا کرے گی یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے 2 دن بہت مشکل سے گزارے۔ اس دن چاند کی 14ویں رات ہونی تھی اور میں بہت خوش تھی کیونکہ ماموں ممانی اور ان کے بچے شادی پر جا رہے تھے۔ ممانی کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی اور انہوں نے 2 دن بعد ہی واپس آنا تھا۔ تب تک میں نے گھر پر ہی رہنا تھا اور وہ بڑے ماموں سے کہہ گئے تھے کہ میرا خیال رکھیں، لیکن ماموں تو کبھی کبھی ادھر چکر لگاتے تھے، نہیں تو میں تو اکیلی ہی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج میں بہت خوش تھی کیونکہ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا اور آج میں اس مزار پر جا کر اپنی دلی مراد مانگنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا، میرا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی اتنی خوش ہوئی ہی نہیں جتنی آج خوش تھی، اور زندگی نے کبھی کوئی خوشی واقعی مجھے نہیں دی تھی، لیکن آج ایک امید تھی اور اس امید کی وجہ سے ہی میں اتنی خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے تسلی ہوئی کہ سب لوگ سو چکے ہیں، میں جلدی سے اٹھی۔ ماموں کے سارے گھر کو تو ممانی پہلے ہی لاک لگا کر گئی ہوئی تھی، صرف کچن اور نانوں کا کمرہ تھا جہاں میں رہتی تھی۔ میں نے اس کو بھی لاک لگایا اور باہر دروازے کو بھی لاک لگا کر رات کے اندھیرے میں نکل گئی، لیکن میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر اپنی امیدوں کے آگے مجھے یہ ڈر کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ رات کی تاریکی کو تو چاند کی روشنی نے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ رات روشن تو تھی، لیکن ایک عجیب سا بھیانک تصور پیش کر رہی تھی۔ اس بھیانک رات میں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کتے کے بھونکنے سے فضا کا سکون ٹوٹ جاتا تھا، لیکن میں خود کو مضبوط بنا کر حریم کے بتائے ہوئے مزار کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر حریم بھی میرے ساتھ ہی آ جاتی تو مجھے اتنا ڈر محسوس نہ ہوتا۔ یہ مزار ایک ویران سی جگہ پر تھا۔ یہاں ہر طرف کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے اور ان کھیتوں کے بیچوں بیچ یہ مزار تھا۔ یہ مزار کسی بہت ہی نیک بابا جی کا تھا، یہی تو مجھے حریم نے بتایا تھا، اور آج تو چاند کی 14ویں رات تھی۔ یہاں بہت سے لوگ اپنی مرادوں کے چراغ جلا کر منت مانگنے آئے ہوں گے۔ حریم بتا رہی تھی یہاں ہر کسی کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے، تو میری بھی پوری ہوگی۔ میں یہی سوچتی جا رہی تھی۔ آج میں اسی غرض سے تو یہاں آئی تھی۔ جیسے ہی میں مزار کے قریب پہنچی تو یہ مزار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بہت سے چراغ جل رہے تھے اور ان چراغوں کی روشنی مزار سے باہر تک آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ تمام لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگ کر جا چکے ہیں۔ میں دربار میں داخل ہوئی تو میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے، کیونکہ اس مزار میں جتنے بھی چراغ تھے وہ سارے کے سارے جل رہے تھے۔ میں نا امید ہو گئی کیونکہ سب لوگ تو اپنی مرادیں مانگ کر چلے گئے تھے اور کوئی بھی چراغ ایسا نہیں تھا جسے میں جلاؤں، تو پھر میں کیسے اپنی مراد مانگوں گی، کیونکہ چراغ جلائے بغیر تو میری مراد پوری نہیں ہوگی۔ مایوس ہو کر میں وہاں سے واپس ہونے لگی، تبھی میری نظر ایک چراغ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ تبھی میں نے جلدی سے وہاں پڑا وہ چراغ دیکھا اور اس کے قریب گئی۔ میں نے اس چراغ میں تیل ڈالا اور ماچس کی تیلی جلا کر اس چراغ کو روشن کر دیا۔ اس کے روشن ہوتے ہی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولی کہ یا اللہ، تو سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، میری بھی مراد پوری کر دے۔ مجھ پر جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ ساری دور فرما۔ اب میری زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے۔ بس میں تھک گئی ہوں اللہ، بس اب اور دکھ نہیں اٹھائے جاتے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے میرے سامنے ایک خوفناک اور بھیانک شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، لیکن کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔
لیکن وہ بھیانک شکل والا آدمی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی کی بہت مضبوط گرفت میں تھی۔ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب وہ خوفناک شکل والا آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے آنکھوں سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مکمل اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا ہاتھ کسی مضبوط گرفت میں ہے۔ جیسے ہی میری آنکھوں کی روشنی بحال ہوئی تو میں ایک ویران سی جگہ پر تھی۔ یہاں ہر طرف جنگلات ہی جنگلات نظر آ رہے تھے اور اتنی زیادہ خاموشی تھی۔ یہاں کے درخت مجھے عجیب سے دکھائی دے رہے تھے، لیکن مکمل طور پر اندھیرا تھا اور میرا ہاتھ ابھی بھی کسی کی گرفت میں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے وہی چراغ جو کہ اس مزار میں پڑے سب چراغوں سے مختلف تھا، وہ ہوا میں لہراتا ہوا میرے سامنے آ گیا، اور اس کے یہاں آتے ہی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ لیکن یہ جگہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ یہ جنگلات بہت خوفناک تھے۔ درختوں کے پتے انتہائی قسم کے پیلے تھے، لیکن میں کسی کے قدم کے ساتھ قدم ملاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اپنے ساتھ چلنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ کون تھا، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور میں سوچ رہی تھی کہ حریم نے یہ مجھے کہاں کا پتہ بتا دیا۔ میں تو ابھی مزار میں تھی اور میں کہاں پہنچ چکی ہوں؟ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اس چراغ کو دیکھتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ وہ چراغ خود بخود ہی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ عجیب قسم کا چراغ تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں کیسے اپنے قدم بڑھاتی جا رہی ہوں یہ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر جا کر ایک خوبصورت محل نظر آنے لگا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی تاج محل تھا جو میں اکثر اپنے خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ میں سمجھی شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن میں خواب کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں تو مزار پر گئی تھی، تو پھر یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور میں سمجھ گئی کہ میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ حقیقت تھی۔ وہ تاج محل سچ میں میرے سامنے تھا، لیکن میں یہاں کیسے پہنچی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے وہ شخص نظر آنے لگا جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت پروقار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت، لمبا قد، چوڑا جسم، یہ تو بالکل وہی شہزادہ تھا جسے میں اپنے ساتھ خواب میں تاج محل میں دیکھتی تھی۔ تبھی میں بولی، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں وہی تو شہزادہ ہوں جس کے تم خواب دیکھتی تھی، بھول گئیں؟ میں حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا کہ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہ کوئی خواب نہیں، آج حقیقت میں تم اس تاج محل میں میرے ساتھ ہو۔ لیکن مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ مجھے آگے کی طرف لے جا کر اس تاج محل میں داخل ہوا، اور یہ تاج محل تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں اسے خواب میں دیکھتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں جیسے ہی یہ بڑبڑائی تو وہ بولا، یہ حقیقت ہی ہے، آج یہ خواب نہیں ہے۔ یہ تسلیم کر لو کہ تم جو آج تک خواب دیکھتی رہی ہو وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تو میں بولی، لیکن تم کون ہو؟ وہ بولا، میں وہی شہزادہ ہوں جسے تم خوابوں میں دیکھتی تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک عالی شان کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ بہت ہی دلکش تھا۔ یہاں سونے کا بیڈ اور اس میں جڑے ہیرے جواہرات بہت ہی دلکش لگ رہے تھے۔ میں تو ہمیشہ سے ظلم و ستم سہنے والی لڑکی تھی اور اپنی کزنز کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، تو میں کیسے اس تاج محل میں رہ سکتی ہوں؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ تو وہ بولا، وہ سب تمہاری جوتے کی نوک پر، تم سب سے خوبصورت شہزادی ہو اور تاج محل میں رہنے کی اوقات صرف شہزادیوں کی ہوتی ہے۔ جس نے تمہیں ستایا ہے، اب دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم اب عیش و عشرت کی زندگی گزارو گی، کبھی کوئی دکھ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، یہ میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب مجھے سچ میں یقین ہونے لگا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس تاج محل میں اس کمرے میں ہی رہنے لگی۔ وہ شہزادہ ہر روز میرے پاس آتا، میرے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے دن سے ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، میرا نام شرجیل ہے اور میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تمہارے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا،
اور اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ میں اس دنیا کے خود غرض لوگوں کے پاس تمہیں بھیجنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں ہمیشہ شہزادی بنا کر رکھوں گا اور خود تمہارا شہزادہ بن کر رہوں گا اور تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ نہ جانے کیوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی اور دیکھتی ہی چلی جاتی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ یہ میرے پاس ہوتا تو میرے پاس سکون ہی سکون ہوتا۔ میں کسی کو بھی یاد نہیں کرتی تھی، نہ مجھے اپنی ماں یاد آتی، نہ خالہ اور ممانی، ان لوگوں کو تو میں یاد کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں شرجیل کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس دن بھی شرجیل نے مجھے بتایا کہ بہت جلد وہ مجھ سے شادی کر لے گا، تھوڑے سے کام ہیں وہ نپٹا لے۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ میں تو خود چاہتی تھی کہ میں ساری عمر شرجیل کے ساتھ ہی گزار دوں۔ وہاں بہت سی خوبصورت لڑکیاں ہر وقت میری خاطر مدارت میں لگی رہتی تھیں، مجھے طرح طرح کے کھانے بنا کر دیتی اور میرے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتی، یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی وہ کنیزیں خود ہی دھوتی تھیں۔ میرا جس چیز کو دل کرتا وہ خود بخود میرے سامنے آ جاتی۔ میں بہت ہی حیران تھی کہ یہ کیسی دنیا ہے اور میں کہاں رہ رہی ہوں۔ یہ انسانی دنیا تو مجھے نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دن شرجیل اچانک سے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ یہ دن میرے لیے بہت بے چینی کا دن تھا۔ میں سارا دن بہت بے چین رہی اور شرجیل کا انتظار کرتی رہی۔ وہاں رہنے والی کنیزوں سے میں نے بہت شرجیل کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کہہ دیتی کہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں ہمیں بتا کر نہیں جاتے، کیونکہ ہم کنیزیں ہیں اور شہزادی تو آپ ہیں، اگر بتا کر جاتے تو آپ کو بتا کر جاتے نا۔ میں شام تک شرجیل کا انتظار کرتی رہی، لیکن شرجیل نہ آیا۔ میں نے یہ رات بہت بے سکونی میں گزاری تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب سو گئی، لیکن صبح باہر سے شور کی آواز آئی تو میری آنکھ کھلی۔ میں دیکھنے کے لیے اٹھی کہ باہر کیسا شور ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ باہر اس ہال نما کمرے میں بہت سے بھیانک شکل کے آدمی کھڑے تھے، جن کی کالی رنگت، لٹکتی جلد، سر پر 2 بڑے سینگ اور وہ بالکل گنجے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس طرف جاؤں، کیونکہ مجھے ہر طرف یہ بھیانک آدمی ہی نظر آ رہے تھے۔ میں شرجیل کو پکارنا چاہتی تھی، لیکن شرجیل تو کل سے آیا ہی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر پیچھے کی طرف مڑی، پھر اچانک سے مجھے آواز آئی، اے آدم زادی، کہاں بھاگ رہی ہو؟ واپس آؤ۔ میں جیسے ہی ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اس جھرمٹ کے بیچوں بیچ وہی آدمی کھڑا تھا جسے میں نے چراغ جلا کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی بھیانک شکل والا آدمی تھا۔ اور پھر شرجیل کو دیکھ کر میرے تھوڑے سے سانس بحال ہوئے، کیونکہ اس ڈراؤنی شکل والے آدمی کے ساتھ شرجیل بھی کھڑا تھا۔ وہ آدمی بار بار شرجیل سے کہہ رہا تھا، اس آدم زادی کو اس کی دنیا میں واپس چھوڑاؤ، نہیں تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بت بنا دوں گا اور تم پتھر کے ہو کر رہ جاؤ گے، اور یہ لڑکی تباہ و برباد ہو جائے گی اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے گی، پھر نہ یہ دنیا کے قابل رہے گی اور نہ یہاں رہنے کے قابل۔ شرجیل اس آدمی سے بار بار کہہ رہا تھا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کیا یہی آپ کی محبت تھی؟ آپ سلطنت حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شرجیل کی یہ باتیں مجھے حیران کیے دے رہی تھیں۔ شرجیل نے ان سے کہا، مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دے۔ وہ لوگ وہاں سے اچانک سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے اور شرجیل مجھے لے کر دوبارہ سے اس خوبصورت کمرے میں آ گیا اور بولا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولی، مجھے بتاؤ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اتنی بھیانک شکل والے لوگ، یہ مجھے کوئی انسان نہیں لگ رہے تھے، یہ کون تھے؟ تبھی شرجیل بولا، تم نے صحیح پہچانا ہے، یہ لوگ واقعی ہی انسان نہیں تھے، کیونکہ یہ جنات تھے۔ میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں بولی، شرجیل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ سب جنات ہیں؟ لیکن یہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ تو شرجیل نے جواب دیا کہ جو حقیقت میں نے تم سے آج تک چھپائی ہے وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ صرف وہی جنات نہیں تھے، میں بھی ایک جن زادہ ہوں۔ شرجیل کی یہ بات سن کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو بالکل انسان نظر آتے ہو، تم تو مجھے جن زادے نہیں لگ رہے۔ تو اس نے کہا، ہاں، میں تمہارے سامنے جن زادے کی شکل میں نہیں آیا اور یہ میرا اصلی روپ نہیں ہے۔ میں نے ایک انسان کی شکل لی تھی، اور وہی انسان جسے تم اکثر خوابوں میں دیکھتی تھی، تمہارے خوابوں کا شہزادہ بن کر آیا تھا، کیونکہ میں تمہارے سارے حالات سے واقف تھا۔
جب تم وہاں مزار پر اپنی منت مانگنے آئی تھی تو میں نے تمہارے دماغ کی ساری میموری چیک کر لی تھی۔ تبھی مجھے یہ جاننے کو ملا کہ تم ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہو۔ میں نے جواب دیا، لیکن تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ تو شرجیل بولا کہ کوہ کاف میں میرے باپ کے مخالفین کی سلطنت تھی۔ میرا باپ ان سے یہ بادشاہی چھین لینا چاہتا تھا، اور وہ خواہش مند تھا کہ کوہ کاف کا بادشاہ وہ خود بن جائے۔ اسی لیے ایک عامل جن نے انہیں ایک چراغ دیا تھا اور بولا تھا اسے تم فلاں مزار پر لے کر جانا اور وہاں رکھ دینا۔ جب کوئی انتہائی لاچار انسان تمہارے اس چراغ کو جلائے گا تو تمہیں کوہ قاف کی ساری سلطنت مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چراغ وہاں ساری رات جلے تو ہی تمہیں سلطنت ملے گی۔ لیکن اگر تم وہاں رحم دل پڑ گئے اور اس انسان کی مدد کر دی تو تمہاری ساری سلطنت اور تمہارے خواب پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر تم یا کوئی بھی جنات میں سے اس انسان کی مدد کرے گا تو یہ چراغ خود بخود کوہ کاف پہنچ جائے گا، پھر یہ اس مزار میں نہیں جلے گا اور تمہیں سلطنت بھی نہیں ملے گی۔ لیکن کئی سال سے میرے باپ نے یہ چراغ اس مزار پر رکھا تھا، لیکن کوئی بھی اس چراغ کو نہیں جلاتا تھا، کیونکہ یہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ چراغ انتہائی نرم دل اور صاف دل کے انسان کو نظر آنا تھا، جو ساتھ میں مظلوم بھی ہو، دنیا کے ظلم و ستم سے تنگ آ گیا ہو۔ پھر اس دن مزار پر تم آئیں، میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ چراغ تمہارے ہاتھوں جلے گا، کیونکہ تمہارے چہرے کی بے بسی اور تمہاری آنکھوں میں ابھری امید چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ تم مدد کی طلبگار ہو۔ اس وقت میرا باپ بھی میرے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ جب تم نے چراغ جلایا تو چراغ ہوا میں لہرانے لگا تھا، تو تمہیں میرے باپ کی شکل نظر آئی تھی، کیونکہ میرے باپ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم نے اس چراغ کو جلا دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا، تمہاری چیخ کی آواز سنتے ہی میں نے تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، تاکہ جب میں تمہاری مدد کروں تو میرا باپ نہ دیکھ سکے، اسے پتہ نہ چل سکے کہ تمہاری مدد جنات میں سے کس نے کی تھی۔ اور میں تمہیں وہاں سے لے کر کوہ قاف کے اس کونے میں آ گیا جہاں پر جنات کا آنا جانا بہت کم تھا۔ میں نے یہاں آ کر تمہارے لیے تمہارے خوابوں کا تاج محل تیار کروایا، اور یہ سارا کام کرنے میں مجھے 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگا تھا، اور خود میں تمہارے خوابوں کا وہ شہزادہ بن گیا جس کا تم اتنے سال سے انتظار کر رہی تھی۔ میں اب تمہارے سارے دکھ درد کم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تمہارے ساتھ انسانی دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، تمہارے ماموں ممانیوں نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کے علاوہ تمہارا سوتیلا باپ، اس نے جو ظلم و ستم تمہارے ساتھ کیے، میں ان سب کے بارے میں جانتا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس چیز سے غرض نہیں تھی کہ میرے باپ کو سلطنت ملے۔ جہاں پر کسی مظلوم کی مدد کرنے کا سوال آتا ہے، وہاں سلطنت کیا کہلاتی ہے؟ میں تو یہی شروع سے سوچتا تھا، اور اپنے بابا کو بھی بار بار یہی بات سمجھاتا تھا کہ کسی مظلوم انسان نے اس چراغ سے اپنی امیدیں لگانی ہے، اور آپ اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو۔ اسی لیے میں تمہیں یہاں جنات میں لے آیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، نہ دنیا والوں کے رحم و کرم پر اور نہ ہی ان جنات کے، کیونکہ یہ جنات بھی انسانوں کی طرح اپنے مقصد کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ میں جب چوری چپ کے تمہارے پاس سے چلا جاتا تھا تو میں اپنے باپ کے پاس ہی جاتا تھا کہ اسے شک نہ ہو کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے اور تم یہاں کوہ قاف میں بسی ہوئی ہو۔ لیکن کل جب میں اپنے گھر گیا تو میرا باپ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اور وہ بولا کہ تم ہی میرے ساتھ اس مزار پر گئے تھے، وہاں کوئی اور تو جن موجود ہی نہیں تھا جو اس لڑکی کی مدد کرتا، تم نے ہی اس لڑکی کی مدد کی ہے۔ تم اپنے باپ کی سلطنت پر خوش نہیں ہو، تم نہیں چاہتے کہ میرے بعد تم بھی سلطنت کے وارث بن جاؤ۔ تبھی میں مان گیا کہ ہاں، میں نے ہی اس لڑکی کی مدد کی تھی، کیونکہ میں سلطنت کی خاطر اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تبھی میرے بابا کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے پوچھنے لگے کہ میں نے تمہیں کہاں رکھا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے جادو کی مدد سے پتہ لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ تم کوہ قاف کے اس کونے میں رہ رہی ہو۔ میرے باپ نے اس جادوئی چراغ کی مدد سے اپنی سلطنت حاصل کرنی تھی، لیکن میں اس جادوئی چراغ کی مدد سے تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ بس یہی میرا قصور تھا۔ اسی وجہ سے میرا باپ، میرا سگا باپ، میرا دشمن بن گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا اور تمہاری مدد کی تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے بت بنا دے گا اور تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔
میں بولی تم میری خاطر کیوں اتنے نقصان اٹھا رہے ہو؟ تم مجھے انسانی دنیا میں واپس بھجوا دو، میں تو ویسے بھی ان حالات سے لڑنے کی عادی ہو گئی تھی، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، پہلے بھی تو اتنی دیر برداشت کیا ہے نا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ۔ تبھی اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم انسانی دنیا میں واپس جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم اپنے ماں باپ کو مت چھوڑو، تو وہ بولا جب باپ ہی میری بات نہیں مان رہا، وہی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر میں کیوں اس کے ساتھ رہوں؟ اور ویسے بھی میں نے تم سے محبت کی ہے، اور محبت کو بیچ مجھدار میں نہیں چھوڑ دیتے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھاتے ہیں، اور میں اپنے وعدے پر پورا اتروں گا اور ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ اب تمہیں انسانی دنیا میں واپس جانا ہوگا، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جب بھی کبھی کوئی دکھ درد ہوا تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، میں یہ بادشاہی کی زندگی چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ اتنی بات کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں حیران رہ گئی۔ میں اپنی ماں کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ وہ تو کہہ رہا تھا میں تمہارے ساتھ انسانی دنیا میں جاؤں گا، لیکن وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے آواز آئی، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، لیکن اب تمہیں نظر نہیں آ رہا، ایک خاص دن ہوگا جس دن میں تمہیں نظر آؤں گا۔ میں بولی لیکن تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میرا سوتیلا باپ مجھے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو وہ بولا اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، تم اندر تو جاؤ۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا سوتیلا باپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بار بار پوچھنے لگا، بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا، تم میری بیٹی ہو، جیسے میرے دوسرے دونوں بچے ہیں ویسے ہی تم ہو، تم میرے گھر میں رہو گی اور تمہارے سارے اخراجات بھی میں ہی کروں گا، تم اپنی ماں کے ساتھ رہو گی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ماموں اور ممانی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا، وہ بھی سب آئے اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ مجھے بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اب اس کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اب جب کہ میرا شوہر بھی اس بات کے لیے مان گیا ہے تو میری بیٹی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ میرا سوتیلا باپ بھی مجھ سے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی ماں کا ساتھ ملا ہے، وہ ماں جس کا پیار میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی ہنسی خوشی طریقے سے گزار رہی ہوں۔ اس جن زادے نے مجھے اتنا مال و دولت دیا، اب میں ایک بہت بڑی فیکٹری کی مالک ہوں، اور میں نے ایک یتیم خانہ بنایا ہے جس میں یتیم بچوں کو گھر جیسا ماحول ملتا ہے، اور ان کی ہر خواہش میں پوری کرتی ہوں۔ ہر چاند کی 14ویں رات کو مجھے شرجیل جن زادہ ملنے آتا ہے۔ جب بھی چاند کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو میں اس کا انتظار کرتی ہوں، اور وہ مجھے ملنے آتا ہے۔ وہ یہیں انسانی دنیا میں رہ رہا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا، مجھے صرف وہ چاند کی 14ویں رات کو ہی نظر آتا ہے۔ اب میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے رضامند نہیں ہوں، کیونکہ اس نے میرے لیے اپنا علاقہ، اپنے ماں باپ اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں اب اس کو اس طرح دھوکہ دے کر شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی ساری عمر اسی طرح گزار دینا چاہتی ہوں۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اس جنزادے کے ساتھ یوں ہی زندگی گزار دینی چاہیے، یا ماں باپ کے کہنے پر شادی کر لینی چاہیے؟